ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطه ویاسین. مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مجلس اعزا بعنوان شہادت شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا منعقد کی گئی ہے. اسی سلسلے سے گفتگو کرنے کے لیے شہزادی ہی کی ذکر کے مناسبت سے شہزادی کے خطبے کا پہلا جملہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دربار میں جا کر جو شہزادی نے خطبہ دیا ہے اسی خطبے کی چند جھلکیاں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا ہے. پورا خطبہ تو بڑا طویل و عریض ہے، مکمل اشرا بھی اس سلسلے سے پڑھا جا سکتا ہے. بس اس وقت کی گفتگو میں شہزادی کے خطبے کے چند جملے جھلکیوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ رہ جائے. بزرگ تو بہرحال سب بہتر جانتے ہیں کہ شہزادی نے دربار میں جا کر جو خطبہ دیا ہے اس میں شہزادی نے فرمایا کیا تھا، کہا کیا تھا. شہزادی نے جب آپ خطبے کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ غور فرمائیں گے کہ شہزادی نے خطبے میں سب سے پہلے توحید بیان فرمائی، اللہ کو پہچانوایا. توحید کے بعد شہزادی نے رسالت بیان فرمائی، اپنے بابا کی رسالت کی گواہی پیش فرمائی. اس کے بعد شہزادی نے قرآن مجید کا تعارف پیش فرمایا. قرآن مجید کے تعارف کے بعد شہزادی نے فلسفہ احکام شریعت بیان فرمائے. فلسفہ احکام شریعت کے بعد شہزادی نے اپنے شوہر یعنی مولا کائنات کی شجاعت اور ان کی فضیلت بیان فرمائی. اس کے بعد شہزادی نے اپنے مطالبہ حق کے لیے دلائل پیش فرمائے. یعنی شہزادی نے پہلے پورا دین سمجھایا پھر اپنے حق کا مطالبہ فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ جس کو دین سمجھ میں آئے گا اسی کو زہرا سمجھ میں آئے گا. جس کو دین سمجھ میں نہیں آ سکتا اس کو فاطمہ زہرا بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. اب میں آپ کے سامنے پہلے توحید کے سلسلے سے چند جھلکیاں جو شہزادی نے بیان فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. شہزادی نے آغاز فرمایا خطبے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر نعمت نازل فرمائی، اور اس کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں صاحب الہام بنایا. الہام جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت کو الہام کہا جاتا ہے. یعنی شہزادی بیان فرما رہی ہیں جس سے اس تعصب زدہ ماحول میں
اتنا بھی سمجھ میں آ جائے نا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے تو اسے کم سے کم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کس بات کے لیے شکر ادا فرما رہی ہیں؟ کہ اس نے ہم پر نعمت نازل فرمائی. نعمت کا طریقہ بھی یہی ہے، نعمت کا وتیرہ بھی یہی ہے، نعمت کا سلیقہ بھی یہی ہے، نعمت کا قاعدہ بھی یہی ہے، نعمت کا قانون بھی یہی ہے، نعمت کا ضابطہ بھی یہی ہے، نعمت کا اصول بھی یہی ہے کہ نعمت ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، شکریہ بندوں کی طرف سے جاتا ہے. آدم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. نوح پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. ابراہیم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. اسماعیل پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. ختمی مرتبت پر بھی نعمت وہاں سے آئی ہے، شکریہ یہاں سے گیا ہے. یہ تو بس زہرا کے ہاتھوں کا کمال تھا کہ روٹیاں یہاں سے گئی تھی، شکریہ وہاں سے آیا تھا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. روٹیاں یہاں سے گئی تھی، شکریہ وہاں سے آیا تھا. روزانہ گئی روٹیاں. کتنے دن گئیں؟ 3 دن. کتنی گئیں 3 دن میں؟ شہزادی فاطمہ کی 1 روٹی، ایک مولا علی کی روٹی، ایک امام حسن، ایک امام حسین، اور ان چاروں کے صدقے میں ایک جناب فضہ کی بھی روٹی گئی. کتنی روٹیاں گئیں؟ 5. آپ نے توجہ فرمائی، ان روٹیوں میں اللہ نے رسول کی روٹی نہیں منگائی. رسول کی روٹی نہیں گئی ہے. اہل بیت کی جتنی بھی عظمتیں ہیں ان میں رسول شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر جگہ آپ کو رسول شامل ملیں گے. میدان مباہلہ میں اہل بیت گئے، رسول آگے آگے ہیں. چادر تطہیر میں سب جمع ہوئے، رسول اس میں ہی موجود ہیں. آئے قربہ میں محبت مانگی گئی، رسول وہاں بھی موجود ہیں. ہر جگہ رسول ہیں. مگر اللہ نے روٹیاں رسول کی نہیں منگائیں. توجہ دیجئے گا عزیزو، روٹیاں رسول کی نہیں منگائیں. روٹیاں رسول کی نہیں منگائیں. رسول کی روٹیاں نہ منگانے کی وجہ کیا ہے؟ محسوس ہو تو بتائیے گا. پروردگار ہر فضیلت، ہر عظمت میں رسول کو شامل کیا، مگر روٹیاں رسول کی نہیں منگا رہا ہے. اللہ شاید جواب دے گا اس لیے نہیں منگائی کہ مجھے ان روٹیوں کے بدلے میں کرنا ہے جنت کا بینامہ. ان روٹیوں کے بدلے میں کرنا ہے جنت کا بینامہ. اگر رسول کی روٹیاں بھی منگا لوں تو بکی ہوئی تاریخ، بکا ہوا مورخ، بکا ہوا قلم، بکی ہوئی روایت، بکا ہوا راوی یہ لکھ دے گا کہ رسول کی روٹیوں کے بدلے میں جنت ملی ہے، رسول کی روٹیوں کے بدلے میں جنت ملی ہے. میں نے رسول کی روٹی منگائی ہی نہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے رسول کی روٹیوں کے بدلے میں جنت نہیں ملی ہے، بطول کی روٹیوں کے بدلے میں جنت ملی ہے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. شامل کر لیتا تو پرابلم کیا تھی، پریشانی کیا تھی؟ پریشانی سمجھیے. آپ سب لوگ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی گاؤں ہی سے تعلق رکھتے ہیں. پتہ نہیں آپ کی طرف آم کے باغ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، ہماری طرف بہت ہوتے ہیں آم کے باغ. آم کے باغ سیزنلی بکتے ہیں. کسی صاحب نے 2 سال کے لیے آم کا باغ لے لیا، کسی صاحب نے 3 سال کے لیے لے لیا. سیزن کے اعتبار سے آم کے باغ بکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکیلا آدمی آم کا باغ لے لیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4-5 لوگ مل کے باغ لیتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے ہی، 4-5 لوگ مل کے باغ لیں گے آم کا. مثلا 5 لوگوں نے مل کے کوئی باغ لیا، آم کا باغ ان 5 لوگوں کا ہے. ہماری 4 سے بالکل نہیں بنتی، 1 سے بہت اچھی بنتی ہے.
درخت پہ آم آئے، ہم باغ میں گئے، آم توڑنے لگے، آم توڑ کے چل دیے۔ اب جن سے نہیں بنتی وہ تو ہمیں روکیں گے، کیا کہیں گے؟ وہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اس کا نام لیں گے جس سے ہماری بنتی ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ اس کے حساب میں لکھ لینا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ آم لے آئیں گے ہم، چاہے 4 سے نہ بھی بنتی ہو، 1 سے تو بنتی ہے نا۔ اللہ کو پتا تھا مسلمان بڑا سیانہ ہے، مسلمان بڑا سیانہ ہے، جنت میں جا کے کہہ دے گا رسول کے حصے میں رہ رہے ہیں، رسول کے حصے میں رہ رہے ہیں، رسول کے حصے میں رہ رہے ہیں۔ اللہ نے رسول کی روٹی منگائی ہی نہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے رسول کی محبت میں جنت نہیں ملے گی، اہل بیت کی محبت میں جنت ملے گی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ کیا منگائیں؟ روٹیاں منگائیں۔ کہاں لے جا کے رکھ دی؟ جنت میں لے جا کے رکھ دی۔ کون بھوکا پیاسا تھا بیٹھا ہوا جنت میں؟ کسے ضرورت پڑی تھی جنت میں روٹیوں کی؟ اب توجہ دیجئے گا، جتنی بلندی پہ جا کے شہزادی کی عظمت کو سلام کرنا چاہیں اتنی بلندی پہ جا کے شہزادی کی عظمت کو سلام کیجئے گا اگر گفتگو پہنچ جائے، نزاکت پہنچ جائے۔ کون بیٹھا تھا جنت میں بھوکا پیاسا؟ ہو سکتا ہے اللہ نے جنتیوں کے جنت میں جانے سے پہلے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہو، اور روٹیاں منگائیں در فاطمہ سے۔ پروردگار در فاطمہ ہی سے روٹیاں کیوں منگا رہا ہے؟ اللہ شاید جواب دے گا در زہرا سے روٹیاں منگا کے جنت میں کھانے پینے کا انتظام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دنیا کو بتا سکوں سنبھل کے جنت آنا، اس دنیا میں بھی زہرا کے ٹکڑوں پر پلے ہو، اس دنیا میں بھی زہرا کے ٹکڑوں پر پلو گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ الحمدللہ علی ما انعما ولہ الشکر علی ما الہما۔ اب پوری طرح آپ بیدار ہیں تو توجہ فرمائیے گا شہزادی نے اللہ کو کیسے پہچنوایا۔ آگے شہزادی فرما رہی ہیں وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا۔ اس اللہ کی تعریف ہے اس بات کے لیے کہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے ضروری تھیں اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے مہیا فرمائی۔ ہم دنیا میں بعد میں آئے، ہمارے لیے ضروری چیزیں اللہ نے پہلے ہی دنیا میں بھیج دی۔ آپ غور کیجئے، چاند سورج ستارے زمین آسمان ہوائیں فضائیں غذائیں سب کچھ دنیا میں ہمارے آنے سے پہلے موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہیں۔ اب جتنے بھی تجربہ کار افراد یہاں بیٹھے ہیں ان کی آوازیں چاہوں گا، اگر اللہ کا کمال پہنچ جائے جو شہزادی نے بیان فرمایا۔ صرف ایسا نہیں کہ اللہ نے چیزیں مہیا فرمائی، نہیں، بلکہ جو چیز ہمارے لیے جتنی زیادہ ضروری تھی اللہ نے اسے اتنا ہی سستا بنا کے دنیا میں رکھا ہے۔ آپ دیکھیے، جو چیز ہمارے لیے جتنی ضروری ہے اللہ نے اسے اتنا ہی سستا بنا کے رکھا ہے۔ گولڈ، سونا، ہیرا کتنا مہنگا ہے؟ مہنگا ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے اتنا مہنگا کیوں ہے؟ اس لیے مہنگا ہے چونکہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پر نمک کتنا سستا ہے چونکہ ہر ذائقے کے لیے ضروری ہے۔ نمک کے مقابلے پر پانی کتنا سستا چونکہ ہر زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اور پانی کے مقابلے پر ہوا سستی نہیں ہے، ہوا بالکل فری ہے۔ اب آپ کی آوازیں چاہوں گا، شہزادی نے جو کمال پہنچایا ہے پروردگار کا، ہوا کو اللہ نے بالکل فری رکھا، اور اس عادل مطلق کا کمال اعتدال دیکھیے کہ اللہ نے ہوا کو فری رکھا اور سب پر برابر سے اس طریقے سے بانٹا ہے کہ جس ہوا سے اللہ نے امیر کو زندہ رکھا اسی ہوا سے غریب کو زندہ رکھا ہے۔
کوئی فرق نہیں ہے. جس ہوا سے امیر کو زندہ رکھا اسی ہوا سے اللہ نے غریب کو زندہ رکھا. اور صرف یہ نہیں ہے کہ جتنی زیادہ ضروری تھی انہیں سستا رکھا، بلکہ شہزادی آگے فرما رہی ہیں وَالسُّبُوغِ آلَاءٍ أَسْطَأَهَا، جتنی ہمیں ضرورت تھی جس چیز کی اللہ نے اس سے زیادہ ہمیں عطا کیا. غور فرمائیے گا شہزادی کس طریقے سے اللہ کو پہچنوا رہی ہیں. جتنی ہمیں ضرورت تھی جس چیز کے اللہ نے اس سے زیادہ ہمیں عطا فرمایا. کسی کی ایک آنکھ خراب ہو جائے دوسری آنکھ سے دکھائی دے گا نہیں دے گا؟ دے گا نہیں دے گا؟ دے گا. اس کا مطلب دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ ضروری ہے. اللہ نے کتنی دی؟ 2. سننے کے لیے بس ایک کان ضروری ہے. اللہ نے کتنے دیے؟ 2. اور گہرائی میں چلے جائیے اور ڈیپ میں اتر جائیے. زندہ رہنے کے لیے بس ایک کڈنی ضروری ہے. اللہ نے کتنی دی؟ 2. یہ بتانے کے لیے نہیں کہ بغیر مانگے اوقات سے زیادہ دے رہا ہوں. اگر میری بارگاہ میں آ کے ہاتھ اٹھا دو تو پھر سوچ سکتے ہو کہ میں کتنا عطا کر سکتا ہوں. آگے شہزادی فرما رہی ہیں ابتدع الاشیاء اللہ من شیء کان قبلہا، اس نے چیزوں کو ایسے بنایا کہ ان سے پہلے کچھ موجود ہی نہیں تھا. چیزیں ہم بھی بناتے ہیں. ہم نے مثلا یہ منبر بنایا، کس چیز سے بنایا؟ کس چیز سے؟ نزاکت محسوس کیجئے گا شہزادی کی گفتگو کی. بھائی لکڑی تھی تبھی تو منبر بنا. پہلے لکڑی تھی نا تبھی تو منبر بنا. شہزادی فرما رہی ہیں اللہ نے جب بنایا مدد کے لیے کوئی شے موجود ہی نہیں تھی. اور اس کا کمال دیکھیے، جسے سب سے پہلے بنایا اسی کو سب سے خوبصورت بنایا، جسے سب سے پہلے بنایا اسی کو سب سے بڑا بنایا، جسے سب سے پہلے بنایا اسی کو اپنا محبوب بنایا، جسے سب سے پہلے بنایا اسی کو اپنا رسول بنا دیا. یہ اللہ کا کمال تھا، کمال حسن خلقت تھا. شہزادی یہی بتا رہی ہیں بناتے تم بھی ہو، بناتا اللہ بھی ہے، مگر بڑا فرق ہے تمہارے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں. تم زیادہ ہی بلندی پہ جاتے ہو، برتن بناتے ہو. کس چیز سے؟ مٹی سے. شہزادی یہی فرما رہی ہیں جس مٹی سے تم برتن بناتے ہو نا اسی مٹی سے اللہ تم جیسا انسان بنا دیتا ہے. یہ اللہ کا کمال ہے. اسی مٹی سے اللہ تم جیسا انسان بنا دیتا ہے. اور دیکھیں اللہ کا کمال، قرآن مجید معجزہ ہے. کیا ہے قرآن؟ کبھی سوچ کے دیکھیے قرآن میں ایسا ہے کیا جو معجزہ ہے؟ کیا ملے گا آپ کو قرآن میں؟ الف بے تے سے جیم ہے خے دال زال رے زے یہ تک پڑھ جائیے. اس کے علاوہ کوئی حرف ہے قرآن میں؟ ہے کوئی حرف؟ بھائی جو پڑھتے ہیں وہ تو بولیں. ان کے علاوہ کوئی حرف نہیں ہے نا قرآن میں، الف سے لے کے یہ تک. ہم کیا بولتے ہیں؟ الف بے تے سے جیم ہے خے، ہم بھی وہی بولتے ہیں. اللہ کا کمال محسوس فرمائیے گا، جو حروف قرآن میں ہیں وہی حروف بولنے والا انسان 1400 سال ہو گئے قرآن کا جواب نہیں لا پایا ہے. وہی حروف بولتا ہے انسان مگر 1400 سال ہو گئے قرآن کا جواب نہیں لا پایا ہے. مولائیوں کا مجمع ہے، جملہ پہنچے تو بتائیے گا. شہزادی یہی فرما رہی ہیں کہ تم مٹی سے برتن بنا سکتے ہو، انسان نہیں بنا سکتے. الف بے تے جمع کر کے لفظ بنا سکتے ہو، قرآن نہیں بنا سکتے. چندے کے اکٹھا کیے گئے لوگوں سے سقیفہ بنا سکتے ہو، غدیر کا میدان نہیں بنا سکتے. محسوس فرما رہے ہیں نا. اور ایسا نہیں ہے کہ شہزادی ہی نے توحید بتائی ہو، بلکہ جس معصوم کے پاس آپ تشریف لے جائیں گے اس کا پہلا مقصد اللہ تک پہنچانا. اہل بیت خود کو پہچانوانے نہیں آئے تھے، خدا کو پہچانوانے آئے تھے. خود کو منوانے نہیں آئے تھے، خدا کو منوانے آئے تھے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ شخص پہنچا، بیٹھا، بولا
کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. کیا بولا؟ میں اللہ کو نہیں مانتا. تھوڑی دیر بیٹھا, اس کی زبان سے آہ نکلا. کیا نکلا؟ آہ. مولا نے پوچھا تو اللہ کو نہیں مانتا؟ اس نے کہا نہیں مانتا. کہا پھر یہ آہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے سر میں درد ہے, اس آہ کی وجہ سے سر کے درد کو سکون ملتا ہے. مولا نے فرمایا جس آہ کی وجہ سے سر کے درد کو سکون ملتا ہے نا, اسی آہ کو اللہ کہتے ہیں. اسی آہ کو اللہ کہتے ہیں. اس نے کہا اچھا کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ اب میرے لہجے کی بدصورتی اور میرے لہجے کی بے چہرگی کو نہ دیکھیے گا, چھٹے امام کے لہجے کے حسن پر توجہ فرمائیے گا. توجہ پہنچے تو اترائیے گا, بل کھائیے گا, لہرائیے گا اور سوچئے گا کیسے کیسے ہادیان برحق آپ کے مقدر میں آئے ہیں, کیسے کیسے ہادی آپ کو نصیب ہوئے ہیں. کیا پوچھا اس نے؟ کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ مولا نے فرمایا تو ہے, یہی دلیل ہے کہ اللہ ہے. تو ہے, یہی دلیل ہے کہ اللہ ہے. اس نے کہا کیسے دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ میرا وجود کیسے دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ مولا نے فرمایا سوچ, جب تو ہے تو کسی نے تو تجھے بنایا ہے. مولا کے لہجے کا حسن سمجھیے, جب تو ہے تو کسی نے تو تجھے بنایا ہے. سوچ, یا تو نے خود اپنے آپ کو بنا لیا یا کسی اور نے تجھے بنایا. اب سوچ, اگر تو نے خود اپنے آپ کو بنایا تو تیرے وجود سے پہلے تیرا ہونا ضروری. بھائی جب تو پہلے سے موجود ہوگا تبھی تو اپنے آپ کو بنائے گا, نہیں ہوگا تو کیسے بنائے گا؟ اور یہ بات محال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور نے تجھے بنایا ہے. پھر سوچ, جس نے تجھے بنایا یا وہ تجھ جیسا ہے یا تجھ جیسا نہیں ہے. اب سوچ, اگر وہ تجھ جیسا ہے تو خود اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے, اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب جس نے تجھے بنایا ہے وہ تجھ جیسا نہیں ہے. اب سوچتا جا, جیسا جیسا تو ہے وہ ویسا ویسا نہیں ہے. تیرے پاس آنکھیں ہیں, وہ بغیر آنکھوں کے بصیر ہے. تیرے پاس ہاتھ ہیں, وہ بغیر ہاتھوں کے قدیر ہے. تیرے پاس پیر ہیں, وہ بغیر پیروں کے مختار ہے. تو نہیں تھا, وہ تھا. تو نہیں ہوگا, وہ ہوگا. جو ایسا ہوگا وہی تو تیرا خدا ہوگا. اس نے کہا اچھا بتائیے انسان مجبور ہے کہ مختار؟ مولا نے فرمایا کھڑا ہو. وہ کھڑا ہوا. کہا ایک پیر اٹھا. اس نے اٹھا لیا. مولا نے کہا دوسرا اٹھا لے. دوسرا اٹھا. اس نے کہا دوسرا اٹھایا تو گر جاؤں گا. مولا نے فرمایا ایک پیر اٹھا سکتا ہے, اتنا مختار ہے. دوسرا نہیں اٹھا سکتا, اتنا مجبور ہے. آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی. مولا نے فیصلہ کر دیا جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے. جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے. جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے. جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے. اس کا مطلب تاریخ میں اگر ہمیں کوئی ایسی شخصیت مل جائے جس کے دونوں پیر زمین سے اٹھ جائیں تو مجبور نہیں مختار ہوگا. خیبر کا معرکہ ہے, لوگ دوڑے دوڑے نبی کے پاس آئے, یا نبی اللہ, علی نے کمال کر دیا, اتنا وزنی دروازہ علی نے اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا. نبی نے مسکرا کے فرمایا تو علی کا ہاتھ دیکھ رہا ہے, میں علی کے زمین سے اٹھے ہوئے پیروں کو دیکھ رہا ہوں. تو علی کا ہاتھ دیکھ رہا ہے, میں علی کے زمین سے اٹھے ہوئے پیروں کو دیکھ رہا ہوں. کیا ہوا تھا خیبر کے معرکے میں؟ 39 دن تک لوگ جاتے رہے علم لے کر. در خیبر کے نزدیک پہنچتے تھے. در خیبر کے اوپر ایک درہ بنا ہوا تھا, اس درے سے مرحب جھانک کے دیکھتا تھا.
کون جھانک کے دیکھتا تھا؟ مرحب۔ وہ جیسے جاتے تھے یو ٹرن لے کے ویسے ہی واپس ہو جاتے تھے سیدھے نبی کے پاس۔ نبی پوچھتے تھے کوئی جنگ ونگ فتح وتا جیت ویت کچھ ملی؟ سردار کہتا تھا لشکر بھاگا، لشکر کہتا تھا سردار بھاگا۔ آخر میں یہ طے پاتا تھا نہ لشکر بھاگا نہ سردار بھاگا، گھوڑا ہی لے کے بھاگ گیا۔ ہمیں مسلمانوں سے شکایت ہی اس بات کی ہے، جن بیچاروں سے کبھی اپنا گھوڑا نہیں سنبھالا گیا، ان بیچاروں کے ہاتھ میں پوری حکومت اسلامیہ دے دی گئی۔ 40ویں دن علی نکلے، در خیبر کے قریب پہنچے۔ مرحب نے پھر جھانک کے دیکھا۔ جیسے ہی مرحب نے جھانک کے دیکھا، علی نے سامنے والی پہاڑی کی چوٹی پہ علم گاڑا، جسے کہتے ہیں پتھر میں علم گاڑنا۔ مرحب سمجھ گیا 39 دن تک آنے والے اور تھے، 40ویں دن آنے والا اور ہے۔ مرحب نے گھبرا کے نجومی کو دیکھا۔ نجومی نے بتایا ہوا تھا کہ 2500 سال تک تمہاری کسی میدان میں ہار نہیں ہوگی، چونکہ آسمان پہ ایک سیارہ ہے جس کے چاروں طرف ستارہ چکر لگا رہا ہے۔ وہ ستارے کا ایک چکر 2500 سال میں پورا ہوتا ہے۔ جب تک چکر پورا نہیں ہوگا یہودیت کسی میدان میں ہارے گی نہیں۔ مرحب یہودیت کا نشان تھا، تو مرحب کو کسی میدان میں ہارنا نہیں تھا۔ اسی لیے مرحب نے گھبرا کے نجومی کو دیکھا، نجومی نے آسمان کو دیکھا۔ دیکھے کا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی ستارے کا چکر جلدی بھی پورا ہو جاتا ہے۔ جب ستارے کا چکر پورا ہوتا ہے تو دنیا کے سارے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ اس آنے والے کو پتا ہے کہ دنیا کے سارے پتھر موم بنے ہوئے ہیں، چونکہ ستارے کا چکر پورا ہو گیا ہے۔ اس آنے والے نے ستارے کے اشارے پر علم کو پتھر میں نہیں موم میں گاڑا ہے۔ ستارے کے اشارے پر علم کو پتھر میں نہیں موم میں گاڑا ہے۔ ستارے کے اشارے پر علم کو پتھر میں نہیں موم میں گاڑا ہے۔ نجومی کی یہ بات علی کے کان سے ٹکرائی۔ علی نے علم نکالا، پھر گاڑا، نکالا، پھر گاڑا، نکالا، پھر گاڑا، نکالا، پھر گاڑا۔ نجومی کی نگاہیں کبھی علی کے ہاتھ پر، کبھی ستارے پر، کبھی ہاتھ پر، کبھی ستارے پر، کبھی ہاتھ پر، کبھی ستارے پر۔ نجومی نے دیکھا علی علم گاڑتے ہیں، ستارے کا چکر پورا ہو جاتا ہے۔ علی علم نکالتے ہیں، ستارہ پلٹ کے اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا ہے۔ نجومی نے گھبرا کے مرحب سے کہا اس کے مقابلے پہ نہ جانا، یہ ستارے کے اشارے پر نہیں، ستارہ اس کے اشارے پر چل رہا۔ تذکرہ اس کا کروں مختصر الفاظ، کہاں سے لے کر توڑا خیبر کا جو در دوش ہوا پہ لے کر پوچھا ایما سے جو کاغذ قلم ہم نے لے کر صدا دی، لکھ دے تو اب عین لام یہ لے کر، صدا دی لکھ دے تو اب عین عام یہ لے کر، باوضو لکھ کے جو دیکھا تو ولی نام ہوا، سب سے صفدر سنو اس نام کا غلام ہوا۔ نعرہ حیدری، توحید بیان کرنے کے بعد شہزادی نے رسالت بیان فرمائی۔ نزاکت دیکھیے گا شہزادی نے کیسے رسالت بیان فرمائی۔ شہزادی فرما رہی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اخْتَارَهُ وَانْتَجَبَهُ قَبْلَ أَنْ أَرْسَلَهُ وَاصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنْ ابْتَعَثَهُ وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنْ اجْتَبَ لَهُ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے، میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے، میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے۔ بھائی بھرے دربار میں کوئی تو ہوتا بولنے والا،
کہ فاطمہ محمد صرف آپ کے باپ نہیں، فلاں کے باپ بھی ہیں، فلاں کے باپ بھی ہیں، فلاں کے باپ بھی ہیں۔ کسی کا کچھ نہ بولنا اور زہرا کا دعویٰ پیش کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ رسول کی بس ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ زہرا تھا۔ ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ زہرا تھا۔ چلیے، تاریخ نے لکھا ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اگر تاریخ نے لکھا ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں تو تاریخ کو ساتھ میں یہ بھی ماننا پڑے گا بیٹیاں تو 4 تھیں مگر آئے تطہیر صرف زہرا کے لیے آئی۔ بیٹیاں 4 تھیں مگر آئے مباہلہ صرف زہرا کے لیے آئی۔ بیٹیاں 4 تھیں مگر فرشتے نوکری کے لیے صرف زہرا کے گھر آتے تھے۔ بیٹیاں 4 تھیں مگر جبرائیل چکی چلانے صرف زہرا کے گھر آتے تھے۔ بیٹیاں 4 تھیں مگر جبرائیل جھولا جھلانے صرف زہرا کے بچوں کا آتے تھے۔ بیٹیاں 4 تھیں مگر رسول سلام کرنے صرف زہرا کے دروازے پر آتے تھے۔ بیٹیاں 4 تھیں مگر رسول نے اپنے کاندھوں پہ صرف زہرا کے بچوں کو اٹھایا ہے۔ بیٹیاں 4 تھیں مگر رسول نے اپنے ہاتھ پہ صرف زہرا کے شوہر کو اٹھایا ہے۔ اس کا مطلب تاریخ کو یہ ماننا پڑے گا رسول کی اور بیٹیاں بھی فاطمہ جیسی نہیں پہنچی بات۔ رسول کی اور بیٹی بھی فاطمہ زہرا جیسی نہیں۔ کون رسول ہے یہ؟ خلق اول، خلق اول، نور اول، فکر اول، بصیرت اول، علم اول۔ اس کا مطلب علم اول باپ کی بیٹی بھی زہرا جیسی نہیں، علم اول باپ کی بیٹی بھی زہرا جیسی نہیں۔ دنیا کو جا کے بتا دیجئے جب علم اول باپ کی بیٹی زہرا جیسی نہیں ہو سکتی تو کسی جاہل باپ کی بیٹی زہرا جیسی کیسے ہو جائے؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا فرمایا شہزادی نے؟ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ۔ میرے بابا کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے مختار بنا دیا۔ واصطفاہ قبل ان ابتعثہ، مبعوث کرنے سے پہلے مصطفیٰ بنا دیا۔ وسماہ قبل ان استبلہ، پیدا کرنے سے پہلے جن کا نام رکھ دیا۔ یعنی شہزادی بتانا یہ چاہ رہی ہیں میرے بابا دنیا میں آئے بعد میں، مشہور پہلے سے تھے، اور یہی بات قرآن نے کہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ ہم نے ہر نبی کو بتا دیا تھا تمہارے بعد ایک نبی آئے گا۔ آدم کو بتا دیا تمہارے بعد نبی آئے گا، نوح کو بتا دیا تمہارے بعد نبی آئے گا، ابراہیم و اسماعیل کو بتا دیا تمہارے بعد نبی آئے گا، اسحاق و یعقوب کو بتا دیا تمہارے بعد نبی آئے گا، یوسف و موسیٰ کو بتا دیا تمہارے بعد نبی آئے گا، زکریا و عیسیٰ کو بتا دیا تمہارے بعد نبی آئے گا۔ جب نبی آئے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس نبی پر ایمان لے کر آنا۔ یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,23,999 نبیوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ آخری نبی پر ایمان لائے۔ اور جو ایمان لاتے ہیں اس کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ مومن اور نبی کا رشتہ کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے، نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب قرآن نے اعلان کر دیا آدم کے مولا نبی، نوح کے مولا نبی، ابراہیم کے مولا نبی، اسحاق کے مولا نبی، یعقوب کے مولا نبی، یوسف کے مولا نبی۔ اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے، میں تو کہہ کے خاموش ہو جاؤں گا، آپ کتنی بلندی پہ پرواز کریں گے۔ قرآن نے اعلان کر دیا 1,23,999 نبیوں کے مولا ہیں ہمارے نبی۔ 1,23,999 نبیوں کے مولا ہیں ہمارے نبی۔ سوچو اس دن کیا ہوا ہوگا جب نبی نے کہا ہوگا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب آئیے ایک عظیم منزل کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ رسالت کے بعد شہزادی نے قرآن مجید کا تعارف پیش فرمایا۔ قرآن مجید کے تعارف کے بعد شہزادی نے فلسفہ احکام شریعت بیان فرمائے۔ فلسفہ احکام شریعت کے بعد شہزادی نے اپنے شوہر یعنی مولا کائنات کی فضیلت بیان فرمائی، ان کی شجاعت بیان فرمائی۔ اب میں آپ کو شہزادی زہرا کی زبانی علی کی شجاعت سناتا ہوں۔ ہم نے مولا کی شجاعت سنی ہے نا، کس کی زبانی سنتے ہیں؟
خطبہ، علماء، شعراء، بزرگان، ان کی زبانی سنتے ہیں؟ مولا کے شجاعت شہزادی کی زبانی سنیے. کون ہے شہزادی؟ لولا علی لما کان لفاطمہ کفون، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا. یعنی علی و فاطمہ کیا ہیں؟ دونوں برابر ہیں. دونوں نئی نزاکت محسوس کی. آج تک علی کی شجاعت چھوٹوں کی زبانی سنی ہے، اب علی کی شجاعت برابر والے کی زبانی سنی ہے. علی کی شجاعت برابر والے کی زبانی سنیے. شہزادی نے فرمایا وَكُنْتُمْ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم سب لوگ جہنم کی آگ کے دہانے تک جا چکے تھے، میرے بابا نے آ کے تمہیں جہنم کی آگ سے پیچھے کھینچا ہے. شہزادی درباریوں کو خطاب کر کے فرما رہی ہیں گندی نالیوں کا پانی پیتے تھے تم، کوڑیوں سے چن چن کے کھانے کھاتے تھے تم. یہ جتنی عزتوں پہ اترا رہے ہو نا، سب میرے بابا کی وجہ سے تمہیں ملی ہیں. اور تمہیں عزتیں دلانے کے لیے میرے بابا میدان میں کافروں سے گھر جاتے تھے. اس وقت تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا میدان میں چل کیا رہا ہے. کسی نہ کسی پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے اپنی جان بچا لیا کرتے تھے. اس وقت پتہ ہے میرا بابا کیا کرتا تھا. یہاں شہزادی نے اپنے شوہر یعنی مولا کائنات کی شجاعت بیان فرمائی ہے. ابھی تک پڑھتے ہوئے تقریباً 45 منٹ ہو چکے ہیں. ابھی تک کی ساری گفتگو ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف. چونکہ علی کی شجاعت شہزادی کی زبانی سنانے جا رہا ہوں. جس کے دل میں مولا کی جتنی فضیلت اور عظمت جلوہ گر ہے، اتنی طاقت سے مولا کی شجاعت کو سلام کرے گا. لگنا چاہیے جیسے میدان میں کھڑے ہو کے علی کی شجاعت کو داد دے رہے ہیں، علی کی شجاعت کو سلام کر رہے ہیں. پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا ہے. شہزادی کی زبانی مولا علی کی شجاعت. شہزادی فرماتی ہیں جب کافر چاروں طرف سے میرے بابا کو گھیر لیتے تھے، جب کافر چاروں طرف سے میرے بابا کو گھیر لیتے تھے، جب کافر چاروں طرف سے میرے بابا کو گھیر لیتے تھے، اس وقت پتا ہے میرا بابا کیا کرتا تھا؟ قذفا اخاہ فی لہواتہا، میرا بابا میرے شوہر علی کو کافروں کے حلق میں اتار دیتا تھا، اور میرا شوہر علی کافروں کے حلق سے اس وقت تک باہر نہیں آتا تھا جب تک اندر کی رگوں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں نہ آنے لگے. جب تک اندر کی رگوں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں نہ آنے لگیں. کون سے میدان کی بات کر رہی ہیں شہزادی؟ سیدھے سیدھے میدان احد کا منظر بیان کر رہی ہیں شہزادی. سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے. سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے. سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے. نبی اپنے پیروں کو زمین پہ جمائے ہوئے ایسے کھڑے تھے جیسے اللہ کا عرش نبی کے کاندھوں پہ ٹھہرا ہو. اگر نبی درمیان سے ہٹیں گے تو کہیں اللہ کا عرش نہ زمین پہ گر پڑے. سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے. لہو لہان نبی، خون میں شرابور نبی، جبین سے لے کر پیروں کے انگوٹھے تک لہو لہان، اپنے پیروں کو جمائے ہوئے میدان میں کھڑے ہیں. سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے. دنیا ہم سے کہتی ہے تمہاری شجاعت کے بیان میں صرف علی ہی دکھائی دیتے ہیں، نبی تو دکھائی ہی نہیں دیتے. میرے جوانوں، اگر آج کے بعد کوئی آپ سے کہے کہ تمہاری شجاعت کے بیان میں صرف علی دکھائی دیتے ہیں، نبی تو دکھائی ہی نہیں دیتے، تو پلٹ کے ان سے بول دیجئے گا کہ تمہیں اتنی دیر تک میدان میں رکنے کی عادت ہو تو نبی دکھائی دینا. سب بھاگ گئے، نبی ایک لفظ سے کیفیت بنا رہا ہوں. کیفیت پہنچے تو کیفیت بدل جانی چاہیے یہاں کی. بس ایک لفظ سے کیفیت بنا رہا ہوں. نبی کو چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا. قریب تھا کہ کافروں کی تلواریں نبی کے جسم نازنین کو پارا پارا کرتی.
کہ اچانک میدان کی نگاہوں نے دیکھا کہ میدان میں بادل سا گرجا، بجلی سی چمکی، اور علی نبی اور کافروں کے درمیان سے گزرے۔ علی نبی اور کافروں کے درمیان سے گزرے۔ علی کا درمیان سے گزرنا تھا، سارے کافر گزر گئے۔ سلامت رہیے۔ علی کا درمیان سے گزرنا تھا، سارے کافر گزر گئے۔ تلوار چل رہی ہے، تلوار نہیں، میدان میں طوفان آیا ہوا ہے۔ نبی کے چاروں طرف علی چکر لگا رہے ہیں، لگ رہا ہے جیسے کعبہ امامت، کعبہ نبوت کا طواف کر رہا ہو۔ تلوار چل رہی ہے، کسی کا سر جا رہا ہے، کسی کا سینہ جا رہا ہے، کسی کے بازو جا رہے ہیں، کسی کا شکم جا رہا ہے، کسی کا زانو جا رہا ہے، کسی کا ہاتھ جا رہا ہے، کسی کا پیر جا رہا ہے۔ جو تصویریں گھوڑوں پر بگڑ رہی ہیں، علی اسے زمین پہ بنا رہے ہیں۔ سب بھاگ چکے ہیں، میدان میں بس تین شخصیت کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ حفاظت کرتا ہوا خدا، میدان میں گھرے ہوئے نبی، طواف کرتے ہوئے علی۔ حفاظت کرتا ہوا خدا، میدان میں جمے ہوئے نبی، طواف کرتے ہوئے علی۔ تین شخصیتوں کے جلوے نظر آئے تو ہم نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اچانک کسی بدبخت کمبخت کی آواز میدان میں گونجی، معاذ اللہ قد قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے۔ علی تیزی سے ایک جگہ جھپٹے، گڑھے سے نبی کو اٹھایا، اٹھا کے ہاتھ پہ دکھایا، دکھا کے آواز دی، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد۔ اللہ کو علی کی یادہ اتنی پسند آئی کہ آواز کبری آئی، اے میرے نبی، آج علی نے تجھے ایک ہاتھ پہ اٹھا کے کہا ہاذا محمد، تو غدیر میں دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے بول، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور شہزادی نے اپنے شوہر کی ولایت، ان کی شجاعت اور ان کی فضیلت پیش فرمائی۔ اس کے بعد شہزادی نے اپنے دعوے فدق کے لیے دلیلیں پیش کی۔ اب یہ بات محسوس کیجئے گا، بس اس قبیلے کی آخری بات ہے، توجہ فرمائیے گا۔ پہلے مولا علی کی فضیلت، پھر فدق کی ڈیمانڈ۔ دلیل ہے اس بات کی کہ شہزادی دربار میں اصل میں فدق لینے نہیں گئی تھی۔ توجہ دیجیے گا عزیز۔ علامہ ابن ابی الحدید بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عالم اہل سنت کے۔ انہوں نے پوری فدق کی تاریخ بیان فرمائی ہے، نہج البلاغہ کی شرح کی ہے انہوں نے، 30 جلدوں میں شرح آج بھی نہج البلاغہ کی موجود ہے عربی لائبریریز میں۔ انہوں نے اس شرح میں پوری فدق تحریر فرمائی، اور فدق تحریر فرماتے فرماتے انہوں نے گفتگو لکھی کہ استاد یعنی ٹیچر ان کے اور ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی۔ استاد تاریخ پڑھا رہے تھے، ہسٹری میں انہوں نے تاریخ فدق سنائی۔ جب تاریخ فدق سنا رہے تھے تو انہوں نے استاد سے پوچھا، علامہ ابن ابی الحدید نے، کہ استاد زہرا تو صدیقہ تھی، زہرا تو صدیقہ تھی، سچی تھی؟ کہ بالکل۔ کہ جب زہرا صدیقہ تھی تو زہرا کوئی دعویٰ جھوٹا پیش نہیں کر سکتی؟ کہ بالکل پیش نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب زہرا کا دعویٰ فدق سچا تھا؟ کہ بالکل سچا۔ کہ پھر فدق دیا کیوں نہیں؟ جب زہرا کا دعویٰ سچا تھا تو فدق دیا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہاذہ سلطنت، اسی کو حکومت کہتے ہیں۔ کہ سرکار سمجھائیے، سمجھ میں نہیں آیا۔ حکومت مطلب کہ اصل میں شہزادی دربار میں فدق لینے گئی ہی نہیں تھی، شہزادی تو اپنے کو سچا منوانے گئی تھی۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، بھرپور طاقت سے پڑھیں گے، طاقت سے سننا ہے، اس کے بعد ربط مصائب، لیکن یہ کیفیت محسوس کیجیے گا، یاد رہے گی ہمیشہ۔ شہزادی دربار میں فدق مانگنے گئی ہی گئی تھی،
بلکہ شہزادی دربار میں اپنے کو سچا منوانے گئی تھی۔ کا مطلب اس کا کیا ہے کہ اگر حاکم وقت شہزادی کی دلیلوں میں الجھ کر انہیں سچا مان کر فدق دے دیتا تو اگلے دن شہزادی پھر دربار میں آتی کہ میرے شوہر کی حکومت چھوڑ۔ چونکہ ایک دن پہلے سچا مان کر فدق دے چکا تھا تو اگلے دن سچا مان کر حکومت بھی چھوڑنی پڑتی۔ پہنچی بات؟ کیا کہا استاد نے؟ اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی، اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر شہزادی کو کوئی جھوٹا مانے تو جنت میں جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے؟ جو نہیں بول رہے ہیں ان کی جنت کچھ الگ ہے کیا؟ جو شہزادی کو جھوٹا مانے جنت جا سکتا ہے تو گھبرا کیوں رہے ہیں بولتے ہوئے؟ جو شہزادی کو جھوٹا مانے جنت جا سکتا ہے۔ اب آپ جانیں، شہزادی سے آپ کی محبت جانیں اور شہزادی کے دشمن سے آپ کی نفرت جانیں۔ جتنی شہزادی کے دشمن سے نفرت ہے اتنی طاقت سے شہزادی کی ذہانت کو سلام کیجئے گا اگر کیفیت پہنچ جائے۔ توجہ عزیزو، کیا کہا استاد نے؟ اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی۔ جو جھوٹا مانے زہرا کو جنت جا سکتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں سلام ہمارے شہزادی زہرا کی ذہانت پر کہ اپنے شوہر کے دشمن کو لا کر کس دوراہے پہ کھڑا کر دیا کہ سچا مان تو حکومت چھوڑ، جھوٹا مان تو جنت چھوڑ۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب گئی تھی تو ضعیف نہیں تھی، واپس ہوئی تو ضعیف ہو چکی تھی۔ کس وجہ سے؟ مولا شہزادی کو فدق نہیں دیا گیا اس لیے ضعیف ہو گئی؟ کہا نہیں۔ شہزادی کو کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اس لیے ضعیف ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کہ پھر کیوں ضعیف ہو گئی؟ مولا فرماتے ہیں شہزادی سے تحریر مانگی گئی۔ تحریر پورے دربار میں تحریر گھومتی رہی۔ جگر پھٹنے کے لیے جملہ کافی ہے۔ پورے دربار میں تحریر گھومتی رہی اور نبی کی بیٹی فیصلے کے انتظار میں کھڑی رہی۔ مولا کہتے ہیں تحریر ایک شخص کے پاس پہنچی، اس نے تحریر کے ٹکڑے کر دیے، زمین پہ پھینک دیا۔ اب مولا فرماتے ہیں جب شہزادی تحریر چننے بیٹھی تھی تو ضعیف نہیں تھی، تحریر چن کے اٹھی تو ضعیف ہو چکی تھی۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو، کوئی شک اور اشتباہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کربلا پڑھے، پتہ چل جائے گا کہ صدمے کتنی جلدی انسان کو ضعیف بنا دیتے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے اکبر کا جنازہ اٹھانے سے پہلے بھی حسین کو دیکھا ہے، اکبر کا جنازہ اٹھانے کے بعد بھی حسین کو دیکھا تھا۔ جب اکبر کا جنازہ اٹھانے سے پہلے حسین کو دیکھا تو حسین کے سر میں ایک بھی بال سفید نہیں تھا، اور جب اکبر کا جنازہ اٹھانے کے بعد حسین کو دیکھا نا تو حسین کے سر میں ایک بھی بال سیاہ نہیں تھا۔ ادھر زہرا گھر پہنچی، ادھر ایک جم غفیر، ایک مجمع زہرا کے دروازے پہ ٹوٹ پڑا۔
आग और लकड़ियां जमा करके लोग आ गए शहजादी के दरवाजे पर। आग और लकड़ियां, दिल नहीं तड़प रहा है? जिस दरवाजे पर रसूल को सलाम करते देखा है, उसी दरवाजे पर आग और लकड़ियां आई हैं। बाहर शोर उठा, अंदर से शहजादी ने आवाज दी। कैसा शोर है दरवाजे के बाहर? बाहर से आवाज आई, अली को बाहर भेजे वरना हम अंदर आ जाएंगे। शहजादी ने पूछा, कैसे अंदर आ जाओगे? कि हम दरवाजे को आग लगा देंगे। शहजादी ने फरमाया, अंदर तो हसन और हुसैन रहते हैं, रसूल के बच्चे, काम फिर भी आग लगा देंगे, कोई भी रहता हो। शेख अब्बास कुम्मी अलैहि रहमा लिखते हैं कि बाहर से दरवाजा जलना शुरू हुआ। शहजादी ऐसे दरवाजे को पकड़ के खड़ी हो गई, ऐसे दरवाजे पे हाथ लगा के शहजादी खड़ी। शेख लिखते हैं, जलता जलता दरवाजा ऊपर से टूट के गिरा, वो जगह नमूदार हो गई जहां जहरा के हाथ रखे हुए। अब शेख लिखते हैं, जहरा के हाथ नमूदार होने थे कि जालिम का ताजियाना लहराया। ताजियाने की ज़रब इतनी शदीद थी कि जहरा के हाथ की हड्डियां टूट गई। मुझे पता है आपको रोने के लिए किसी हवाले की जरूरत नहीं है, मगर मैं हवाला इसलिए दे रहा हूं ताकि किसी को रोते वक्त किसी तरीके का इश्तिबाह और शक न हो। और हवाला किसका दिया है? शेख अब्बास कुम्मी का, जिनको आप सब जानते होंगे, जिनकी आप मफातीहुल जनान पढ़ते हैं। वो शेख अब्बास कुम्मी, उन्होंने किताब लिखी शहजादी के मसाइब के सिलसिले से, बैतुल अहज़ान। बैतुल अहज़ान में पूरा मंजरनामा बयान किया है दरवाज़ा गिरने का। बस वो मंजरनामा सुनाना है, मसाइब तमाम हो जाएंगे। और रोते वक्त कोई कमी न कीजिएगा, ये सोच के कि जब किसी भी शहीद का पुरसा लेना होता है जहरा आती है। आज जहरा का पुरसा देना है, कौन कौन आया होगा? कहीं अब्बास होंगे, कहीं हुसैन होंगे, कहीं खुद जहरा के बाबा होंगे, कहीं अली होंगे। और मालूम है आपको, पसलियां जहरा की भी टूटी हैं, पसलियां सकीना की भी टूटी हैं। हमारी आंखों में तो ताकत नहीं है कि हम किसी नूर के जलवे को देख पाएं, मगर अहले हरम पे कैसा कोहराम मस्ता होगा जब एक तरफ से जहरा पसलियां पकड़ के आती होगी, एक तरफ से सकीना पसलियां पकड़ के आती होगी। इसलिए कि जब भी मजलिस कहीं होती है, दोनों बीवी आती हैं ना, शहजादी भी आती हैं, जनाब सकीना भी आती हैं। आज हर शहीद के लिए जहरा आपसे आंसू मांगती है, आज अपनी दादी के लिए सकीना आपसे आंसू मांग रही होगी। शेख लिखते हैं, अब भी जहरा हिम्मत नहीं हारी, हाथों को दरवाजे पे लगाए हुए ऐसे ही खड़ी रही। शहजादी खड़ी है ऐसे हाथों को लगाए हुए। शेख लिखते हैं कि लोगों को लगा जब तक जहरा पीछे से नहीं हटेगी दरवाजा नहीं गिरेगा। एक शख्स आगे बढ़ा, उसने अपना नापाक पैर उठाया और दरवाजे पे इतनी शिद्दत से दे मारा कि इधर दरवाजा गिरा, इधर जहरा गिर गई। शेख लिखते हैं कि अब भी शहजादी हिम्मत नहीं हारी, जल्दी से उठी, उठ के दौड़ी और उस जगह अपने हाथों को लगा के खड़ी हो गई जहां से दरवाजा गिरा था। अब ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मसाइब सख्त हो तो मुझे माफ कीजिएगा। शेख आगे लिखते हैं कि जब जहरा सामने से नहीं हटी ना, तो एक शख्स आगे बढ़ा जिसकी बगल में नियाम थी, नियाम में तलवार थी। उसने तलवार को उल्टा और कब्जे की तरफ से जहरा की पसलियों पे इतनी तेज दे मारा कि जहरा पसलियां पकड़ के गिर गई। आवाज दी, फिजा दौड़ो, मेरा मोहसिन मारा गया। अब वो मंजर आ रहा है जिसके लिए मैंने हाथ जोड़े हैं। मसाइब सख्त हो तो मुझे माफ कीजिएगा। अज़ादारों, जहरा जमीन पे गिर गई, लोगों ने घर के अंदर दाखिल होना शुरू कर दिया। इधर लोग घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। जहरा ने फिर चाहा कि जल्दी से जमीन छोड़ के उठे। अब शेख लिखते हैं, जहरा पर ऐसा सितम हुआ कि मदीने की जमीन को जलजला आ गया होगा। शेख लिखते हैं, जहरा जैसे ही उठना चाह रही थी,
ایک شخص تیزی سے دوڑا اور اتنی تیزی سے زہرا کے رخسار پہ تماچا مارا کہ زہرا کے کانوں کے گوشوارے زمین پہ ٹوٹ کے گر گئے۔ فاطمہ نے آواز دی، بابا آپ کے بعد مدینہ بہت بدل گیا۔ ایک خطیب یہ مصائب پڑھ رہے تھے، ایک شخص درمیان سے کھڑا ہوا، پوری شدت کے ساتھ تڑپنے لگا، رونے لگا، بلکنے لگا۔ خطیب مسجد سے پوچھا، بھائی تجھے ان مصیبتوں میں ایسا کون سا لفظ دل کو جا کے چھوا ہے کہ جو تو اتنا رو رہا ہے؟ اس نے کہا، سرکار مجھے زینب و ام کلثوم کا غم رلا رہا ہے۔ خطیب مسجد سے پوچھا، بھائی مصائب تو میں شہزادی فاطمہ کے پڑھ رہا ہوں، تجھے زینب و ام کلثوم کا غم کیوں رلا رہا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، سرکار میں نے ایک دن اپنی بیوی کے رخسار پہ تماچا مار دیا تھا۔ میں اپنے بچوں سے عرض کر رہا ہوں، کبھی اپنی بچیوں کو نہ مارا کیجئے اور اپنی بیوی کو بھی نہ مارا کیجئے، اس لیے کہ بیوی وہ آپ کی ہے مگر کسی کی تو بیٹی ہے نا، کسی نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کے بھروسے آپ کے حوالے کیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، جب میں نے اپنی بیوی کے رخسار پہ تماچا مارا تو 4-5 گھنٹوں کے بعد میری بیوی میرے پاس آئی، اپنے ہاتھ جوڑ کے میرے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، کھڑے ہو کے بولتی ہے، آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کو حق دیتی ہوں، اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جایا کرے نا تو آپ مجھے تنبیہ کر سکتے ہیں، چاہیں تو مجھے مار بھی سکتے ہیں، مگر آج کے بعد میرے ہاتھ جڑے ہیں، بس اتنا خیال رکھیے گا کہ کبھی میرے رخسار پہ تماچا میری بیٹیوں کے سامنے نہ ماریے گا، اس لیے کہ جب سے آپ نے تماچا مارا ہے نا میری بیٹیاں مجھ سے پوچھ رہی ہیں، اماں یہ رخسار پہ نشان کیسا؟ سرکار میں یہی سوچ سوچ کے پریشان ہوں، جب زینب و ام کلثوم نے پوچھا ہوگا، اماں یہ رخسار پہ نیل کا نشان کیسا؟ زہرا نے کیا جواب دیا ہوگا؟ زینب و ام کلثوم کو کیسے چپ کرایا ہوگا؟ زینب و ام کلثوم کو کیسے تسلی دی ہوگی؟ زہرا نے کیا بتایا ہوگا؟ رخسار پہ نیل کا نشان کیسا؟ رخسار پہ تماچوں کا نشان کیسا؟ کیسا ستم ہوا زہرا پر، کیسا ظلم ہوا زہرا پر۔ مدینے کی زمین کو زلزلہ آیا ہوگا، اللہ کا عرش کانپا ہوگا، زہرا پہ ایسا ظلم ہوا ہے، زہرا پہ ایسا ستم ہوا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک و ابیک، السلام علیکم وعلا امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایہا المدفون بعرض طوس، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء، روحنا و جسمنا لک الفدا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، سیدی الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک و اعوانک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، عظمت محمد والے محمد پر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد، دشمنان اہل بیت پر شمال لعنت، لعنت بے شمار۔